کی صداقت اور امانت کا تو وہ جنازہ نکل چکا ہے. جو سرٹیفکیٹ ان کو ملا تھا یہ جھوٹے بھی ہیں, یہ چور بھی ہیں. فورن ایجنٹ ان کو مسلم لیگ نون نے یا کولیشن گورنمنٹ نے نہیں, الیکشن کمیشن نے ان کو فورن ایجنٹ ڈکلیئر کیا ہے. یہ ایک گنڈا, ایک ٹھگ, ایک موثر باز شخص جو لوگوں کو انسٹیگیٹ کرتا ہے, لوگوں کو وائلنس انسٹیگیٹ کرتا ہے, ہیٹ سپیچ سے انسٹیگیٹ کرتا ہے, لوگوں کے اندر انتشار پھیلاتا ہے اور بھاگ جاتا ہے. اگر تم نے چوری نہیں کی تو نواز شریف کی طرح لکھو نا احتساب کے لیے اپنے خط لکھو کہ میرا حساب لیا جائے. اگر تم نے چوری نہیں کی, جھوٹ نہیں بولا, تو آؤ ایف آئی اے کو جواب دو, 8 سال ای سی پی کو جواب دیتے. تم تو بہت بڑے صادق اور امین ہو. مجھے امید یہی ہے کہ 10 سپٹمبر سے پہلے جو ہے یہ ان کا تختہ ہو جائے گا اور پاکستان کا اقتدار پاکستان کے عوام کو واپس ملے. السلام علیکم. پروگرام تکرار کے ساتھ میں ہوں عمران ثناءاللہ. ناظرین, لگتا یوں ہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کے خلاف شکنجہ مزید سخت کیا جا رہا ہے. ایک کے بعد ایک کیسز ان پر بنائے جا رہے ہیں. دہشت گردی کا کیس ان پر بنایا گیا, اس کے ساتھ ساتھ اب توہین عدالت کا کیس بھی ان پر بنایا جا رہا ہے. اس کی کارروائی بھی شروع ہونے کو ہے. ساتھ ہی ساتھ الیکشن کمیشن میں توشہ خانہ کا کیس بھی اس وقت زیر سماعت ہے اور ایف آئی اے کی تحقیقات بھی کی جا رہی ہے. دیکھنا ہوگا کہ سیاسی معاملات میں مشکلات کے بعد اب قانونی معاملات میں مشکلات پاکستان تحریک انصاف کی منتظر ہے, اور اس تمام تر منظرنامے میں سیاسی صورتحال آئندہ آنے والے دنوں میں کیا رخ اختیار کرے گی, انہی معاملات پر آج کے اس پروگرام میں ہم بات کریں. ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان مسلم لیگ نون سے صدیق الفاروق صاحب نے, انہیں خوش آمدید کہیں گے. اس کے ساتھ ہمیں پاکستان پیپلز پارٹی کے ایم این اے قادر خان مندوخیل صاحب بھی جوائن کر چکے ہیں, انہیں بھی خوش آمدید کہیں گے. اور جمشید اقبال چیمہ صاحب پاکستان تحریک انصاف کی نمائندگی کریں گے. سب سے پہلے میں قادر خان مندوخیل صاحب کی جانب آؤں گا. قادر خان مندوخیل صاحب, آپ کی اس گورنمنٹ میں عمران خان صاحب کے خلاف اتنے کیسز بنائے گئے ہیں, لگتا ہے خان صاحب کو پھنسا لیا آپ نے. یہ ہم نے کیا پسانا تھا, جو شخص سر سے لے کے پاؤں تک کرپشن میں ڈوبا ہو, جو شخص سر سے لے کے پاؤں تک بدتمیزی میں ڈوبا ہو, جو شخص سر سے لے کے پاؤں تک غداری میں ڈوبا ہو, جو شخص نے پاکستان کے کسی ادارے کو نہیں چھوڑا, اور اب تو خواتین کا بھی احترام نہیں کیا ہے. آپ کو یاد ہے تحریک انصاف کی خاتون نے میرے ساتھ بدتمیزی کی ہے, میں نے اس کو کچھ نہیں کہا. میں ایک عام سا پیپلز پارٹی کا ورکر ہوں, اور یہ شخص پارٹی کا سربراہ ہے. کس طرح ججز, خواتین ججز کو وہ للکار ہے اور کس طرح اس کے ساتھ بدتمیزی اور بے حیائی سے پیش آتا ہے. تو یقیناً حکومت کو تو چھوڑیے, میں مطالبہ کرتا ہوں سپریم کورٹ کی چیف جسٹس سے, اسلام آباد ہائی کورٹ کی چیف جسٹس سے, کہ آپ اس شخص کے خلاف سو موٹو ایکشن لے. جس طرح آپ نے نیال ہاشمی کو آپ نے نائل کیے, جس طرح آپ نے طلال چودھری اور دانیال عزیز کو کیے, تو یہ شخص بھی اس چیز کا مستحق ہے. جو ایک شخص کہتا تھا میں خطرناک ہوں, یقیناً یہ خطرناک ہو گیا. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا روڈ کے کنارے پہ ایک شخص کھڑا ہوتا ہے اور پتھر لے کے, اور ہر گاڑی کو نشانہ بنانے کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے, تو کوئی پیسے دیتا ہے, کوئی بھاگتا ہے, کوئی راستہ بدل دیتا ہے. تو یقیناً ایسے معاملے میں جس شخص کا کوئی دماغ نہیں ہو, جس شخص کو کوئی خیال نہیں ہو, جس شخص کو خواتین کا, جس شخص کو سپریم کورٹ ہائی کورٹ کا, جس شخص کو ججز کا, جس شخص کو پولیس افسران کا خیال نہ ہو, یہی پولیس افسران تھے. آپ کو یاد نہیں ہے جس نے ہمارے خلاف مجھ سمیت 5 ایم این اے اور 3 منسٹر کو جو ہے کہ ایف آئی اے کا ہمارے پیچھے دوڑ پڑا تھا. ہمارا قصور کیا تھا کہ ایک شخص نے جو سپریم کورٹ کے بارے میں کچھ کہا تھا, اس نے ہمیں ویڈیو بھیجی. ہمارا گناہ صرف اتنا ویڈیو, اور میرے کراچی میں جس گھر سے میں آپ سے مخاطب ہوں, یہاں ایف آئی اے کی موبائلیں لے کے چھاپے مار رہے تھے. تو سوال یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں, اور پھر گوگا گوگی کا جو کرپشن کا سکینڈل ہے وہ تو ابھی باقی ہے. لیکن قادر خان مندوخیل صاحب, ان سب چیزوں کے باوجود, جو چیزیں آپ نے گنوائی ہیں, ان سب کے باوجود عمران خان صاحب کی پاپولیرٹی جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے. ابھی آپ نے دیکھ ہی لیا کہ کراچی میں پھر آپ کو شکست ہو گئی, ساتھ ایک طرف, اور عمران خان صاحب کا کینڈیڈیٹ آج یعنی کہ پھر اب جیت کر سامنے آ گیا ہے. آپ کو نہیں لگتا کہ سیاسی طور پر تو آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہے؟ کون تھا یہ سیٹ کس کی تھی؟ یہ سیٹ عامر لیاقت صاحب کو سیٹ کی جو انتقال پہ خالی ہوئی ہے وہ سیٹ تھی. اس نے اپنی سیٹ جیتی ہے.
पंजाब में 20 सीटें उनकी अपनी थी, जिसमें से 5 जो है ना वो हार गए। और जिस सीट पे मैं बैठा हूं, यहां पीपल्स पार्टी ने 33 साल बाद ये सीट जीती थी। फैसल वाडा साहब की सीट थी और इनका कैंडिडेट अमजद अफरीदी 6ठे नंबर पे आ गया। और फिर अंदरूनी सिंध में 2600 हमारे जो उम्मीदवार थे बिला मुकाबला आया। पीटीआई का किसी और पार्टी का कोई उम्मीदवार ही नहीं था। तो आप किस बात की बात करें। और फिर पंजाब में जो 12 ज़मीनी इंतखाबात हुई, जिसमें 11 अपोजिशन ने, मुस्लिम लीग नून दूसरी जमातों ने जीती है। आज अगर वो एक नैरेटिव लेके गाली गलोच अमेरिका के लेके बैठे हुए हैं, तो हम देखते हैं कि अमेरिका के पांव कब पड़ते हैं, जुडिशरी के पांव पड़ते हैं, और एस्टेब्लिशमेंट को कभी वो जानवर, कभी पता नहीं क्या कहता है। वो भी आपने इसका रवैया देखे एक खातून जज के बारे में, तो वो बड़े बदतमीजी से पेश आते हैं, ओ ज़ेबा मैं तुम्हें देख लूंगा। और फिर न्यूट्रल से रिक्वेस्ट करे कि खुदा का वास्ता, आप अभी भी आपके पास वक्त है, हमारा साथ दे दे, मुझे हुकूमत में वापस ला के बिठा दे। याद है नवाज शरीफ साहब के बारे में बड़े ये लोग कहते थे मुझे क्यों निकाला गया। अब तो उसका नैरेटिव आ गया, मुझे क्यों हटाया गया। वो भाई आपको इस वजह से हटाया गया कि आपके पास 2018 में भी जो दांधली से आए थे तब भी आपके पास अक्सरियत नहीं थी। ठीक है जी, कादिर साहब आपका पॉइंट आ गया। थी अपोजिशन के 162 सीटें थी, आपको 17 सीटें किसने लेके दी है। तो सवाल है उस वक्त भी इनके पास नहीं था। आज पाकिस्तान की 68% वोट लेने वाली पार्टियां इस वक्त हुक्मरान है, जिसको ये पता नहीं अमेरिका पता नहीं क्या कहता है, पुख्तनख्वा की हुकूमत अमेरिका की साजिश नहीं है। ठीक है जी कादिर साहब, मैं गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ा लेता हूं, आपके पास दोबारा वापस आऊंगा। लेकिन जमशेद इकबाल चीमा साहब, आपको इतना खौफ क्यों है, इतने केसेस बन रहे हैं, लगता है कि इमरान खान साहब को हुकूमत गिरफ्तार कर लेगी, और अगर ये गिरफ्तारी हो गई तो उसके बाद क्या होगा? देखिए, पहली बात तो ये कि मैं समझता हूँ यहाँ बैठे हैं, पहली बात तो ये कि शायद आपने वो हुकूमत के 2 लोग बुला लिए, ये मुनासिब नहीं था, तजिज़ेकार बुलाना था, मुझे पता नहीं था, जब मैं आ गया हूँ। दूसरी इसमें इम्पॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि हुकूमत के तो 2 लोग हैं, लेकिन 2 बड़ी पार्टीज के हैं, जैसे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी एक बड़ी पार्टी है। जी चीमा साहब। नहीं, हुकूमत की बात है ना, बात तो हुकूमत की है, हुकूमत वर्सेस अपोजिशन होती है जी, ये नहीं है कोई पार्टीज़ की बात ही नहीं होती। और दूसरी बात इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि आपने पूछा कि हमें क्या डर है। भाई हमें क्या डर हो सकता है कि जो हुकूमत है 25 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर में इस्लामाबाद में, और वहाँ 3 सीटें कौमी असम्बली की, तीनों ये हुकूमत हारी हुई है। सो जहाँ पे ये बैठे हैं वहाँ भी इनका मैंडेट नहीं है। जिस जगह ये मौजूद हैं इस वक्त, या जहाँ आपका हेड ऑफिस है वहाँ भी इनका मैंडेट है। जहाँ मतलब आप पहले स्वाय ये रेड एरिया जो है, जहाँ क्या नाम है आपके हैं सेक्रेटरीट वज़ीर आज़म हाउस और वगैरह वगैरह 2-4 चीज़ें, उसके अलावा मतलब आप कह लें इनका कहाँ हुकूमत है इनकी। इनसे क्या डरना किसी ने। बेसिक जो बात है, मैं समझता हूँ तो सियासत में या जमहूरियत में फ़ैसले सियासी होते हैं और मुकाबला भी सियासी होता है। मुकाबला उसमें ये नहीं होता जी हमने पर्चा कर लिया, हमने दहशत गर्दी का पर्चा कर लिया, हमने ये भी कर लिया, हमने ये कर लिया, फंसा लिया। ये तो दाग होते हैं, ये दाग होते हैं। जो भी हुकूमत होती है उसके पास ताकत होती है, उस ताकत की बुनियाद पर वो धांधली कर सकती है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 1977 में की, 4 वज़ीर अला बिला मुकाबला जीत गए। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब बिला मुकाबला जीत गए, लेकिन हुआ क्या उसका। उससे पहले 1970 की हम बात करें तो 1970 में जिस बंदे ने 166 सीटें ली थी शेख मुजीबुर रहमान ने, उसको हमने हुकूमत नहीं दी क्योंकि हमारे पास बहुत ताकत थी, हमारे पास मतलब आपका डंडा हमारे पास मौजूद था। हमने आधी सीटें लेने वाले जुल्फ़िकार अली भुट्टो को बना दिया। हम चाहते ये थे कि वो सदर पहले हमें माने, मुजीबुर रहमान हमें सदर पहले माने, फिर हम ठीक है जमशेद इकबाल चीमा साहब, वो बात तो ठीक है, लेकिन एक के बाद एक केस बन रहा है। गिरफ्तारी तो हो सकती है, जैसे कल रात को भी हमने देखा कि तमाम लोग बनीगाला के बाहर पहुंच गए, और मरियम औरंगजेब साहिबा ने तो आज न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए यहां तक कह दिया कि इमरान खान साहब वहां से भाग गए थे। देखें, मैं भी 4 दहशतगर्दी के केस भुगत के आया हूँ, आप बल्कि 5 फास्फोरस बम बनाने का केस भी भुगत के आया हूँ। हम आपके पास मौजूद है ना यहाँ पे। वली खान पे केस बना, आप कह लें जुल्फ़िकार अली भुट्टो पे बने होंगे यकीनन, इनकी पार्टी के बहुत सारे लोगों पे बने, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के सारी औलाद पे बने। जहाँ कहीं भी आपने गैर सियासी फैसला, डंडे के ज़ोर पर फैसला, गैर जमहूरी फैसला किया, उसकी कोई औकात नहीं है, उसका कोई मतलब नहीं है वो। आज मैं समझता हूँ पीपल्स पार्टी और नून लीग सियासी पार्टियाँ थी। ये सियासी पार्टियां इस वक्त अपने जो आका हैं, अपने जो आपका बॉस हैं, उनकी गेम खेल रही हैं। काम वो करते हैं, काम वो डालते हैं, ये आके टीवी पे बैठ जाते हैं जी हमने किया है। भाई आपकी क्या औकात है, आप कैसे कर सकते हैं, आप तो कर ही नहीं सकते आप। और दूसरी बात कि ये दाग हैं, आप अपनी झोली में क्यों डालते हैं।
پولیٹیکل پارٹی کو کسی پہ تشدد کرنا، پولیٹیکل پارٹی کا کسی کو اغوا کر لینا، کسی پہ بلا وجہ کیس کر دینا، یہ اس کو اپنی جولی میں ڈالنا نہیں چاہیے۔ پیپلز پارٹی کا ریکارڈ بہتر تھا، اس کا ریکارڈ مسلم لیگ نون کا تو کبھی بھی ریکارڈ اچھا نہیں تھا، فریڈم آف ایکسپریشن کے حوالے سے، جمہوری قدروں کے حوالے سے پیپلز پارٹی کا ریکارڈ بہتر تھا۔ اور زرداری صاحب شاید آج بھی تھوڑے سے خاموش ہیں، یہ آپ کہہ لیں قادر مندوحیل ایسے بلا وجہ اچھل رہے ہیں، مناسب نہیں ہے، ان کو بھی پارٹی کا جو ریکارڈ ہے اس کو مینٹین کرنا چاہیے۔ تو نواز شریف کا ریکارڈ ہمیشہ سے گندا تھا، لیکن آج میں سمجھتے شاید نواز شریف بھی نہ چاہتے ہوں، شہباز شریف زیادہ کمزور آدمی ہیں، انہیں لایا گیا ہے، وہ لا کے کسی ایک بندے کی، اس ملک میں دیکھیں، اس ملک میں تو آپ کہہ لیں سارا ملک تو لٹکا ہوا ہے کہ کسی ایک آدمی اپوائنٹمنٹ پہ لٹکا ہوا ہے۔ بھائی اس طرح تو نہیں ملک ہوتے، بھائی ملک اس طرح تو نہیں چلتے، یہ ملک اس طرح تو نہیں چلتے، ملک اس طرح کے ہونے نہیں چاہیے۔ اس طرح کے ملکوں نے کبھی ترقی کی ہے؟ اس خطے میں سب سے پیچھے رہنے والا ملک جو ہے برما، وہ جول آف دا کراؤن تھا ملکہ برطانیہ کا، سب سے بہتر زمین اس ایشیا میں، سب سے زرخیز زمین اس کی تھی، آج سب سے پیچھے ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وہی چیز یہاں پہ ہو رہی ہے۔ میں سمجھتا ہوں مجھے ثناء اللہ کو، عمران ثناء اللہ کو، قادر مندوحیل کو، صدیق الفاروق کو بیٹھ کے یہ ایفرٹ کرنے چاہیے کہ ہم یہاں جمہوریت کو لے کے آئیں، ہم یہاں کسی کے کیے ہوئے جرم جو ہیں، کسی کے شغل، جمشید اقبال چیمہ صاحب، اسی اہم نقطے کو میں صدیق الفاروق صاحب کے سامنے رکھوں گا۔ صدیق الفاروق صاحب، جیسے کہ چیمہ صاحب نے بھی کہا کہ سب کو مل کر یہ کوشش کرنی چاہیے کہ جمہوریت پنپے، جمہوریت بڑھے، لوگوں کے حقوق ہوں، لیکن یہاں پر آپ ایک کے بعد ایک کیس کری جا رہے ہیں، پھر بات کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو گرفتار بھی کر لیں گے، اس سب سے کیا ملے گا آپ کو سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ دیکھیے، ہمیں یہ تانے وہ دے یا ہمیں یہ مشورہ وہ دے، اگر ہم نے جس وقت ہم اپوزیشن میں تھے 2018 کے الیکشنوں کے بعد، اور بادل ناخواستہ احتجاجاً ان انتخابات کو تسلیم کر لیا، ہم نے آفر نہ کی ہو، یہاں تک کہ بلاول بھٹو زرداری نے تو قدم بڑھاؤ عمران خان ہم تمہارے ساتھ، ہم نے ٹی ایل پی کے دھرنے پہ ان کا ساتھ نہ دیا ہو، انہوں نے تو نہیں دیا تھا، تو ہمارے خلاف تھے نا، ہم نے ان کا ساتھ نہ دیا ہو، دیا ساتھ، ہم نے کورونا پہ ساتھ نہ دیا ہو، عمران خان ہی تقریر کر کے وہاں سے چلے گئے کہ نہیں میرا اور ضروری کام ہے کسی سے، ہم نے انہیں بار بار یہ نہ کہا کہ بیٹھیں، آئین میں جو ترامیم الیکشن کے حوالے سے کرنی ہے، جو نیب کے حوالے سے کرنی ہے، جو کرنی ہے بیٹھیں، وہ کوئی تھوڑا سا ابتدائی کام ہو، عمران خان نے کہا میں تو بیٹھتا نہیں ہوں، ساتھ بیٹھوں گا نہیں۔ تو پہلے یہ دیکھیں کہ رویہ، جمہوریت میں تو ڈائلاگ ہوتا ہے، جمہوریت میں تو اپوزیشن اور ٹریجری بینچز اور حکومت جو ہے وہ ایک گاڑی کے دو پہیے ہوتے ہیں، اگر عمران خان کا رویہ جمہوری رہا ہو تو آج یہ ہمیں تانا دے۔ اگر لیکن صدیق الفاروق صاحب، اسی جمہوریت میں جعلی کیسز تو نہیں بنتے، اب آپ بتائیں دہشت گردی کا کیس بنتا ہے؟ میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ اب آپ فرما رہے ہیں جعلی کیسز، پہلے تو میں اس کیس کا یہ آپ سے عرض کروں، پہلی بات تو یہ ہے کہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ پوری کی پوری کورٹ کے تمام ججز بیٹھے ہیں اور عمران خان کی ایڈمنسٹریشن اور جوڈیشری کو دھمکیوں کا نوٹس لیا ہے، اور کل انہوں نے بلا لیا ہے۔ عمران خان صاحب اس سے پہلے بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ اوے آئی جی میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے پھانسی دوں گا۔ عمران خان صاحب کے چیف آف سٹاف نے جو کچھ کہا ہے وہ اب سامنے رکھا ہے۔ اب یہ مقدمہ مسلم لیگ نون نے سیاسی نہیں قائم کیا، یہ مقدمہ جنہوں نے قائم کیا ہے وہ قانون کے مطابق قائم کیا، اور یہ یاد رکھیں کہ جمہوریت، آئین کسی کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دیتے۔ آپ اگر یہ کہیں کہ سپاہی سے لے کے بریگیڈیئر تک تو ہمارے لوگ ہیں، اور ان کو کہیں کہ آپ نے اپنے سینئرز کا حکم نہیں ماننا، اس کا مطلب ہے آپ فوج میں بغاوت کروا رہے ہیں۔ تو صدیق الفاروق صاحب، یہ کیا بات یہ طے ہو چکی ہے کہ عمران خان صاحب کی گرفتاری ہونی ہے؟ اطلاعات یہ بھی ہے کہ وزارت داخلہ نے وزیر اعظم سے اجازت بھی مانگ لی ہے اس کی۔ اب پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے گرفتار نہیں کرنا، اب اگر مقدمہ درج ہے اس میں انہیں پیش کرنے کی ہائی کورٹ نے ان کی غیر حاضری میں، یعنی نواز شریف کی غیر حاضری میں نہیں دی، اپنا آصف زرداری صاحب کی غیر حاضری میں یہ ضمانت پروٹیکٹیو بیل نہیں دی، ان کی غیر حاضری میں پروٹیکٹیو بیل دی ہے، تو وہ 3 دن میں انہوں نے کہا ہے کہ عدالت میں پیش ہوں۔ تو اس وقت تو معاملہ یوں سمجھے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے براہ راست جو ہے وہ نگرانی میں ہو رہا ہے۔
جی تو اگر تو یہ صرف پولیس نے اٹھا کے گرفتار کر کے بند کر دیا ہو پھر تو بات ہے. یہاں تو ریمانڈ بھی ایک ایک دن کا لینے کے لیے آپ دیکھیں کہ ہمیں عدالت کے پاس جانا پڑ رہا ہے. تو اس لیے یہ اتنی الزام لگا دینا جو ہے خواہ مخواہ کا الزام. یار ٹھوس دلائل تو دیں نا. اگر آپ کے پاس ٹھوس دلائل نہیں ہیں تو پھر اس طرح نہ کریں. اور چیمہ صاحب دیکھیں, چیمہ صاحب پڑھے لکھے آدمی ہیں, پڑھاتے رہے ہیں, اور ویسے بھی مطلب ہے گفتگو بھی مناسب اچھی کرتے ہیں. تو انہیں جب یہ بات کرتے ہیں تو میں یہ کہوں گا کہ میرے بھائی آپ گفتگو کرتے ہوئے دلائل دیں, حقائق سامنے سر. رکھیں. لیکن صدیق الفاروق صاحب, جمشید اقبال چیمہ صاحب کے بارے میں آپ نے بڑے اچھے ورڈز یوز کیے ہیں, لیکن انہوں نے یہ کہا ہے کہ مسلم لیگ نون کا ریکارڈ کوئی اتنا اچھا نہیں ہے. پیپلز پارٹی کو پھر کچھ نمبر دے دیا انہوں نے آج. وہ تو وہ جی ان کی اپنی ان کی مرضی ہے نا, وہ جس کو نمبر دیں نہ دیں, کیونکہ ممتحن وہ ہیں. جب میرے پاس ان کا پرچہ آیا تو میں نے حقائق آپ کے سامنے رکھ دیے کہ لیجئے یہ حقائق ہیں, یہ عمران خان کا عمل ہے, اس کے جواب میں آپ بتائیں. عمران خان صاحب نے پورے الیکشنوں کو کہہ دیا. عمران خان صاحب نے 35 پنچروں کی بات کی. عمران خان صاحب نے کیا کیا نہیں کہا, ہر بات پہ یو ٹرن لیا. تو کیا میں یہ غلط کہہ رہا ہوں؟ اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو آپ کہیں صدیق الفاروق صاحب مسلم لیگ نون کا ریکارڈ غلط ہے, خراب ہے. اگر میں آپ کے سامنے حقائق رکھ رہا ہوں اور اس کی کوئی تردید نہیں کر سکتا, کوئی معقول شریف آدمی ان حقائق کی تردید نہیں کر سکتا, تو پھر عمران خان صاحب کا رویہ دیکھیں. ٹھیک ہو گیا صدیق الفاروق صاحب, آپ کا پوائنٹ آ گیا. آپ نے حقائق کی. حقائق ہر جماعت کے, ہر نظریہ رکھنے والے شخص کے ڈیفرنٹ حقائق ہوتے ہیں. حقائق پر بھی ہم بات کریں گے اور پھر یہ بھی پوچھیں گے کہ اتنی سخت مارکنگ ایک دوسرے کے خلاف کیوں کی جا رہی ہے. حاضر ہوں گے ایک بریک کے بعد, آپ ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. قادر خان مندوخیل صاحب, آپ سے کچھ دیر پہلے صدیق الفاروق صاحب نے ذکر کیا تھا کہ غیر حاضری میں پروٹیکٹیو بیل ہو گئی عمران خان صاحب کی, تو اس پر کافی اعتراض بھی سامنے آ رہا ہے دیگر جماعتوں کی جانب سے, اور کہا جا رہا ہے کہ غیر حاضری پہ ہمیں تو ایسی بیل نہیں ملی. آپ قانون کو سمجھتے ہیں, اس پر کیا آپ کا کیا ٹیک ہے سر؟ دیکھیں, میں پارٹی کے ورکر کے ساتھ ساتھ ایک قانون کے طالب علم ہوں. بالکل ججز صاحبان کو, کورٹ کو یہ اختیار ہے کہ وہ غیر حاضری میں بھی بیل دے سکتے ہیں. ایون کہ پاور آف ٹرنی کے ذریعے بھی اگر ملک سے باہر ہو تو بیل دے سکتے ہیں. تو بہت سارے موشن ہیں. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ججز دیکھتے ہیں جیسا عمران احمد خان نیازی صاحب آئیں گے تو سیکورٹی کا مسئلہ ہوگا, اس کے ساتھ لو ہوں گے, تو وہ ریلیف دینے کے لیے اس کے پاس اختیار ہے کہ وہ بیل دے سکتا ہے. اس کے باوجود کہ میرے صدر آصف علی زرداری صاحب کا مقدمہ سندھ کا تھا, بینک کا سندھ میں تھا, ملزمان سندھ کے تھے, اور مقدمہ اس کا اسلام آباد میں چلایا گیا. اس کے باوجود کہ میرے قائد, میرے شہید قائد ذوالفقار علی بھٹو کو ایک جھوٹے مقدمے میں, اور پاکستان کی تاریخ کی مجھے 29 سال ہو گئے سپریم کورٹ تک پریکٹس کرتے ہوئے, کبھی آج تک میں نے یہ نہیں سنا ہے کہ کبھی مرڈر ٹرائل جو ہے نا وہ ہائی کورٹ میں ہوا ہو. سیشن کورٹ میں ہوتے ہیں سب, آج کی تاریخ تک 75 سال سے. مگر میرے شہید قائد کا کیس جو ہے نا ڈائریکٹ ہائی کورٹ میں چلایا گیا, اور پری پلان منصوبے کے تحت ان کو ہم سے الگ کر دیا پھانسی کی سزا دے کے. تو ان سب چیزوں کے باوجود میں یہ کہوں گا کہ ججز کے پاس اختیار ہے کہ وہ کر دے. لیکن بات یہ ہے کیا ہو گیا, آپ کو پتہ ہے کہ عمران احمد خان نیازی صاحب نے جس خاتون جج صاحبہ کے خلاف جو باتیں کی ہے, جس کی توہین کی ہے, اور صبح ان کی وکیل پہنچے تھے سیشن کورٹ میں ضمانت کے لیے, تو پتہ چلا کہ وہی جج صاحبہ جو نا وہ قائم مقام, کیونکہ وہ ایڈیشنل ہے, سیشن جج صاحب نہیں ہوگا تو قائم مقام چارج اس کے پاس تھا, تو وہاں سے یہ باغے ہائی کورٹ چلے گئے. اور میرے حساب سے میں پھر یہ کہوں گا اس کے ساتھ ساتھ کہ ہائی کورٹ کا وہ کیس تھا ہی نہیں ہے, مگر ہائی کورٹ نے سن لیے, اس کو پروٹیکٹیو بیل دیتی ہے. ایک بات یاد رکھنا, ہائی کورٹ پروٹیکٹیو بیل دے سکتی ہے, مگر ہائی کورٹ جو نا وہ انٹیریم بیل نہیں دے سکتی تھی. اسی وجہ سے ہائی کورٹ نے اس کو 3 دن کا پروٹیکٹیو بیل دے کے واپس اسی خاتون جج صاحبہ کے پاس جس کے ایف آئی آر اس کی کٹی ہے اسی کے پاس بھیجے. اگر وہ سیشن جج صاحب آ جائے تو یقیناً جج صاحب دوسرا ہوگا. تو پروٹیکٹیو بیل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو کوئی ریلیف مل گئی. ریلیف یہ مل گئی ہے کہ وہاں جب سیشن کورٹ میں جائے گا یہ عمران احمد خان صاحب تو اس کو کوئی ارسٹ کرے گا, لیکن وہاں بھی جج صاحب کا مرضی ہے کہ وہ انٹیریم بیل دے یا پھر کنفرمیشن بھی اس کی کینسل کرے. یہ بات کی بات ہے. لیکن سوال یہ ہے کیا ہو گیا. میں تو آپ کے توسط سے جمشید چیمہ صاحب سے سوال کروں گا, کیا ہو گیا. میرے قائد کو جھوٹے مقدمے میں پھانسی چڑھا دی ہے, بی بی شہید کو دہشت گردوں نے ہم سے الگ کر دی ہے, 2 مرتبہ ہماری حکومت ختم کر دی ہے, نواز شریف صاحب کی 2 مرتبہ حکومت ختم کی ہے, نائل کر دی ہے, اس کو اقامہ اور پتہ نہیں کیا کیا اس میں اس کو نائل کر دی ہے.
کم بیک کر دیے, واپس آ گئے, آج اس کا بھائی پرائم منسٹر پاکستان کا ہے. تو اگر تحریک انصاف والی یہ کہتے ہیں یا عمران نیازی صاحب یہ کہتے تھے کہ میں پاکستان آیا ہوں صرف پاکستانی عوام کی خاطر, تو کرسی چھین گئی. ایسا لگ رہا ہے کہ جسم کا ٹکڑا ہی الگ ہو گیا ان سے. بھائی آپ محنت کریں, واپس کم دیکھو. سوال پوچھ لیکن اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ میں اداروں کو ڈرا دوں گا, آپ کا یہ خیال ہے کہ میں اداروں کو چڑھا دوں گا, میں ڈرا دوں گا, ایسا نہیں ہونے والا ہے. ٹھیک ہو گیا. چیمہ صاحب آپ کے بارے میں یہی چیزیں کہی جا رہی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے بارے میں کہ نہ کسی عدالت کو مان رہے ہیں, عدالت میں پیش نہیں ہوتے, الیکشن کمیشن کی جورسڈکشن کو نہیں مانتے, ایف آئی اے کی تحقیقات میں تعاون نہیں کرتے. تو پاکستان تحریک انصاف اگر یہ کرے گی تو پھر آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی پھر یہ انصاف کا نظام یہاں پر قائم ہو سکتا ہے؟ دیکھیں کوشچن یہ ہے کہ جو بات آج قادر مندوخیل کر رہے ہیں ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے بارے میں, بینظیر بھٹو صاحبہ کے بارے میں, ان کے بچوں کے بارے میں, یا آپ کے اقامے کی نااہلی کے بارے میں بات کر رہے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ یہ باتیں انہیں پتہ ہے کہ کس نے کیا تھا. ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو کس کے حکم پہ پھانسی دی گئی تھی؟ وہ عدالتی پھانسی تو نہیں تھی. اچھا, وہ آپ کا جسٹس نسیم حسن شاہ نے کیا کہا, یہ تاریخ کا حصہ ہے. ٹھیک ہے, آج مسلم لیگ نون بھی کہتی ہے کہ عدالتی مرڈر تھا, ہم بھی کہتے ہیں, یہ بھی کہتے ہیں. بے نظیر صاحبہ کا جو کچھ ہوا ساروں کو پتہ ہے. میں جسٹس اپنا قادر مندوخیل کے ساتھ ہوں. میرے اور قادر مندوخیل میں فرق یہ ہے کہ میں تھوڑی سی ڈرتے ڈرتے جرت کر رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے پتہ ہے کس نے کیا ہے. میں قادر مندوخیل پہ اس کا الزام نہیں لگا رہا. قادر مندوخیل مجھ پہ نہ اس کا الزام لگائے. ادی پکڑی گئی, فیال تالپور, یہاں جتنے بھی تھوڑے ایب نارمل کیسز ہوئے ہیں, اغوا کے انداز میں لوگ گرفتار ہوئے, پکڑے گئے, پتہ نہیں چلا, بعد میں کچھ لوگوں پہ تشدد ہوا, زیادتی ہوئی, بعد میں کمپرومائز ہوا, یہ سارے حکومتیں, جمہوری حکومتیں نہیں کرتی. کوئی اور کرتا ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے. ہمیں کھڑے ہونا چاہیے, اتنا حوصلہ ہونا چاہیے. اگر میری کوئی فائل نہیں ہے, اگر کوئی میرا آپ کہہ لیں کہ میری ویڈیو نہیں ہے, اگر کوئی میرا ایسا کام نہیں کر رہے, عدالتوں سے بھاگ رہے ہیں, انویسٹیگیشن سے بھاگ رہے ہیں, یہ الزام آپ پہ لگ رہا ہے. پہلے سن لینا. دوسری بات اس میں یہ ہے کہ ہم بالکل دیکھیں, میں نے توہین عدالت بھگتی ہے الیکشن کمیشن کی. ٹھیک ہے, قادر مندوخیل بھی اس دن وابڈا کا کیس لڑ رہے تھے, میں اس دن بھگتنے گیا, تاریخ تھی میری. سو ہم دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے یہاں پہ کوئی اگر سمجھتا ہے کہ 22.5 کروڑ لوگ بیوقوف ہیں تو کوئی دیوار کے پیچھے بیٹھا ہوا زیادہ عقل مند ہے. وہ نہ مجھ سے زیادہ پڑھا لکھا ہے, نہ مجھ سے زیادہ عقل مند ہے, نہ مجھ سے زیادہ کمپیٹنٹ ہے, نہ مجھ سے, اور وہ اگر سمجھتا ہے کہ وہ زیادہ دلیر ہیں, وہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, اگر وہ سمجھتا ہے کہ وہ طاقتور زیادہ ہیں, ڈیفینیٹلی ہیں. طاقت کس کی ہے؟ عوام کی دی ہوئی طاقت ہے, ہم نے دی ہوئی طاقت ہے, اداروں کے پاس طاقت ہوتی ہے. سو میں سمجھتا ہوں کہ جس کے پاس طاقت ہے وہ اپنی طاقت کا استعمال اپنے عوام کے خلاف نہ کرے. وہ اس کو لا لیسنس کے لیے استعمال نہ کرے, وہ اس کو لا کی انفورسمنٹ کے لیے کرے. لا کے کسٹوڈین جو ہیں وہ عدالت ہے, وہ پارلیمنٹ ہے, وہ ادارے ہیں. سو لا انفورسمنٹ ایجنسی جو ہے لا کے کسٹوڈین ہے, امپلیمنٹیشن کے کسٹوڈین ہے. کسٹوڈین کا یہ کام نہیں ہے کہ لا لیسنس کرے. دیکھیں قادر مندوخیل ہے, قادر مندوخیل کو لوگوں نے ووٹ دیے, یہ اپنے علاقے میں جا کے ظلم کرنا شروع کر دے تو پھر مطلب یہ چلے گا نہیں نا. یا میں کروں, یا صدیق الفاروق کریں, یا اسی طرح کوئی اور ادارہ کرے. مجھے پتا ہے کہ الیکشن کمیشن کہاں سے رات کو ٹیوشن پڑھ کے آتا ہے. مجھے یہ پتا ہے کہ بعض عدالتیں بیچاری کتنی انفلوئنس ہیں. مجھے چینلوں کا بھی پتا ہے کہاں وہ بیپ اپنی دے دیتے ہیں, کہاں تک بیچارے مطلب کہاں پہ, مطلب کس بات پہ یار وہ بند ہو گیا, کیا مسئلہ کیا تھا اس نے کیا ہے. یا آپ کہہ لیں فریڈم آف ایکسپریشن جو ہے کہ آپ تک تقریر لائیو نہیں کر سکتے. بھئی کون سا اس ملک میں جتنی بار آئین ٹوٹا ہے کس نے توڑا ہے؟ میں نے تو نہیں توڑا. وہ جمشید اقبال آپ کو پتا ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ کہاں سے ٹیوشن پڑھ کے آتا ہے, لیکن اسی الیکشن کمیشن کے لیے بڑا سخت پرچہ رکھا ہوا ہے. دیکھنا ہے کہ آپ وہ پرچہ جو ہے وہ سالو کر پاتے ہیں یا نہیں کر پاتے. فواد چودھری صاحب نے آج ایک بہت بڑی سٹیٹمنٹ دے دی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ امید ہے 10 ستمبر تک حکومت کا تختہ الٹ جائے گا. کیا ایسا ممکن ہے؟ اسی پر بات کریں گے, لیکن ایک بریک کے بعد. گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. صدیق الفاروق صاحب, اب سے کچھ دیر پہلے ہم نے جب بات کی تھی کہ تو فواد چودھری صاحب کا یہ بیان ہم نے شیئر کیا تھا لوگوں سے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ 10 ستمبر تک حکومت کا تختہ جو ہے وہ الٹ جائے گا. اتنا شور مچایا ہوا ہے آپ لوگوں نے, آپ کو پتا ہے کہ آپ کا 10 ستمبر کے بعد آپ کی حکومت ہی نہیں ہے؟ جی پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ دن کتنے رہ گئے ہیں, 8 اور 8 16 17 دن ہے نا جی, یہ بھی دیکھ لیں گے. لیکن یہ ان کا ٹریک ریکارڈ کیا ہے؟ پرویز اپنا شیخ رشید کی طرح ہر چند دن کے بعد ایک جھوٹ بولنا, ہوتا کچھ بھی نہیں ہے. پرویز اپنا شیخ رشید نے کہا تھا ڈالر اتنا اگر آ گیا
تو میں استعفیٰ دے دوں گا اسمبلی سے. اسحاق ڈار صاحب نے کہا پھر آپ کیا کرو گے؟ اچھا جی میں استعفیٰ. انہوں نے کہا نہیں مت دو استعفیٰ. یہ اس وقت سے لے کے آج تک یہ ایک روز نیا ڈرامہ کرتے ہیں. اسی طرح سے یہ وہی ہیں فواد چودھری صاحب سلیق الفاروق صاحب، جنہوں شیخ نے صاحب کا عمران آپ نے خان کے ذکر کیا ہے، لیے ان کا بیان بھی میں آپ سے شیئر کر لیتا ہوں. انہوں نے بھی یہی کہا ہے کہ عمران خان ستمبر میں ایک فائنل کال دیں گے اور ملک پورا جام کر دیں گے. پھر آپ لوگ کیا کریں گے اب؟ اچھا یہ اچھا وہ ان کو 25 مئی یاد دلا دیں. ان کو 25 مئی یاد دلا دیں، وہ ساتھ تھے اس دن. تو ایک اور 25 مئی بلکہ اس سے بھی برا ہوگا انشاءاللہ. میں صرف یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ میرے بھائی جمشید چیمہ صاحب نے کہا کہ یہ آقا کی گیم کھیل رہے ہیں. مجھے یہ بتائیے کہ یہ بار بار عمران خان نے کہا ہے کہ جناب وہ ہمارے تو جناب جب بل پاس ہونے ہوتے تھے اور بجٹ پاس کرنے کے لیے ہم تو ایجنسیوں کو فون کرتے تھے کہ ہماری مدد کریں. اور آپ جو 100 دفعہ کہہ چکے ہیں کہ بھائی آپ نیوٹرل نہ رہیں، مدد کریں، میری حکومت کو ہٹائیں. تو یہ آئین کی خلاف ورزی کی کال بار بار عمران خان صاحب دے رہے ہیں یا ہم دے رہے ہیں. اس پہ کیا کہیں گے؟ اور ابھی وہ کہتے ہیں کہ میں دہشت گردوں کے ساتھ تو مذاکرات کروں گا، سیاسی جماعتوں کے ساتھ نہیں کروں گا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ میرے یہ بھائی تو کہہ رہے ہیں کہ جی بیٹھنا چاہیے ہمیں، وہ جو ہم جانتے ہیں کون یہ ساری گیم کر رہے ہیں. تو بھائی پھر آپ اپنے لیڈر کو کہیں کہ وہ عقل کے ناخن لیں، وہ ہوش کریں، پھر ان کے ساتھ بیٹھیں جو جمہوریت اور آئین کی بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، چیمہ صاحب سے پوچھ لیتے ہیں. چیمہ صاحب، کیا کر ہاں رہے جی، ہیں؟ آپ پھر عمران خان صاحب کو راضی کر لیں گے ان کے ساتھ بٹھانے کے لیے؟ دیکھیں یہ جو جمہوری قدریں ہیں، یا دیکھیں سب سے پہلا ایشو تو یہ ہے کہ اس ملک میں ہم 3 بندے بات کر رہے ہیں اور تینوں بندے آپ بھی اس بات پہ متفق ہیں کہ 1977 کے بعد جو بھی الیکشن آیا ہے اس میں کچھ نہ کوئی داغ یا اس پہ الزامات رہے ہیں دھاندلی کے. اور میں سمجھتا ہوں جمہوریت تو شروع ہی فری اینڈ فیئر الیکشن سے ہوتی ہے. مینڈیٹ ہوتا ہی وہ جو پولوٹڈ نہ ہو یا کرپٹڈ نہ ہو. لہٰذا پہلی بات تو فری اینڈ فیئر الیکشن کرائے جائیں. فری اینڈ فیئر الیکشن جو ہے اس کے لیے بیٹھنا چاہیے، کیوں نہیں بیٹھنا چاہیے، بات کرنی چاہیے. اچھا دوسری جو بات ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایک دوسرے کا سیاسی مقابلہ کرنا چاہیے. کون پیپلز پارٹی جتنی پاپولر تھی ہماری ہوش میں، جب میں پڑھنا شروع کیا تو ہم نے دیکھا کہ کتنی پاپولر ہے پارٹی. چیمہ صاحب 2018 کے الیکشن فری اینڈ فیئر ہوئے تھے؟ بننا ہوتا ہے. اچھا کون سے جی؟ 2018 کے الیکشن فری اینڈ فیئر ہوئے تھے آپ کے خیال میں؟ میں کہہ رہا ہوں کہ اس پہ 2018 کے الیکشن میں فری اینڈ فیئر نہ ہونے کے الزامات موجود تھے. 1977 کے بعد ہر الیکشن پہ 2018 تک. اچھا پھر اگلی بات جو ہے کہ اس 70 میں جو ہوئے اس کا مینڈیٹ آپ نے نہیں مانا. سو بیسک جو بات ہے، پہلی بات میں سمجھتا ہوں پہلی بات ہے جمہوریت، اور جمہوریت کی جو پہلی بات ہے وہ ہے فری اینڈ فیئر الیکشن. فری اینڈ فیئر الیکشن کے لیے یہ جو لوگ طے کرتے ہیں بیٹھ کے، دیکھیں آپ نے بچپن میں ایک کہانی پڑھی تھی، کوئی مائنڈ نہ کرے میری بات کو، جسٹ سمجھانے کے لیے، کہ ایک بندر 2 بلیوں کو روٹی بانٹ رہا ہے. وہ ایک ٹکڑا زیادہ لے لیتا ہے، دوسری روٹی چھوٹی ہو جاتی ہے، دوسری طرف ٹکڑا بڑا کر لیتا ہے. اس طرح مینڈیٹ بانٹا جا رہا ہے پاکستان میں بلیوں میں آپ کہہ لیں مینڈیٹ اس طرح بانٹا جاتا ہے. یہ طریقہ نہیں ہے. یہ میرا کچھ لو کچھ دو نہیں ہے، میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے. یہ عوام کا کام ہے، ان کا فیصلہ ہے. نہ یہ عمران خان کا فیصلہ ہے، نہ یہ نواز شریف کا فیصلہ ہے، نہ کسی اور کا فیصلہ ہے، نہ کسی ادارے کا فیصلہ ہے. فیصلہ عوام کا ہے کہ یہاں کا حکمران کون ہوگا، مینڈیٹ انہوں نے دینا ہے. مجھے تو سمجھ نہیں آئی، لیکن میں قادر منتقل صاحب سے پوچھ لیتا ہوں. جی قادر صاحب، آپ کو کچھ سمجھ لگی ہے تو ہمیں بھی سمجھا دیں پھر. میں پہلی مرتبہ بہت مرتبہ جمشید چیمہ صاحب کے ساتھ بیٹھا ہوں. پہلی مرتبہ ان کی دل سے میں کہتا ہوں خوبصورت گفتگو یہ کر رہا ہے، اور بڑی اچھی بات ہے اس وجہ سے کہ اس کے بغیر کوئی چارہ بھی نہیں ہے. مگر تھوڑا سا دور چلے جائے، اور چیمہ صاحب کی حکومت جب 2018 میں بنی ہے، اس کے باوجود کہ ہم نے RTI سسٹم کہا، کس نے لا کے بٹھا دیے، یہ چیمہ صاحب کو پتہ ہے. اور یہ دلیر آدمی، اس کو یہ نام بھی لینا چاہیے کہ 2018 میں RTI سسٹم کس نے بٹھایا، اور جو کہ ان کو بٹھایا گیا. اور یہ بھی ساتھ بتا دیں مشرقی پاکستان کے وہ ذکر کرے، یہاں 155 سیٹوں والوں کو حکومت دی گئی ہے اور 162 والوں کو نہیں دی گئی ہے.
नंबर 2 बात। दूसरी बात ये भी चीमा साहब को मैं याद दिला दूं, जब 2018 का इलेक्शन ना मानने के बावजूद मेरे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने असम्बली के फ्लोर पे कहा, इमरान खान कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। न सिर्फ बिलावल साहब ने कहा, शहबाज शरीफ साहब ने भी ये असम्बली के फ्लोर पे कहा कि आइए मिसाकी जमहूरियत पे बात कर ले। आप देखा है कि इन दोनों रहनुमाओं का जो ऑफर किए उन्होंने उसको एनआरओ से जोड़ दिया है कि ये एनआरओ मांग रहा है, ये चोर है, फलां है, जो भी नाम जिसकी जबान में आ जाए वो किया है। और आज भी मैं कहना चाह रहा हूं, मिसाके जमहूरियत पे बात नहीं हुई, मिसाके मैशत पे बात हुई। मिसाके मैशत होता कुछ नहीं, मिसाके मैशत कुछ नहीं होता। मिसाके जमहूरियत पे बात नहीं हुई, मिसाके जमहूरियत पे बात होनी चाहिए। मैशत हर पार्टी का अपना इलेक्शन कमीशन के मामलात, नैब के मामलात पे बात हुई। अच्छा ठीक है, अब मुझे बुरा होने थे अपना। अच्छा, दूसरी बात ये कि आप मुझे बताओ कि अगर आज ये फवाद चौधरी की आप क्या बात कर रहे हैं, ये तो खुद ये और शेख रशीद कहते थे हम गेट नंबर 4 के पैदावार है, आज उसके अंदर इतनी ताकत आ गई है कि उनको भी आंखें दिखा रहे। चलो देखते हैं कितने दिन आंखें दिखाएंगे। और ये भी लिख ले, फवाद चौधरी, शेख रशीद, आपका असद उमर, आपका वो गवर्नर क्या नाम था पुख्तनख्वा का, वो शाह महमूद कुरैशी, ये सुल्तानी बना गवाह बनेंगे इनकी लीडर के खिलाफ। नोट करें अपने साथ ये बात। ठीक है जी, मैंने इस बात नोट कर ली है। देख लेते हैं कि वो सुल्तानी गवाह बनते हैं या नहीं। लेकिन इस तमाम तर सियासी तबाहकारियों का तो हम जिक्र करते ही रहते हैं, क्या किसी को यह भी पता है कि सैलाब ने कितनी बड़ी तबाही मचाई है? इसी पर बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर आपको खुश आमदीद कहेंगे। इससे पहले बात हो रही थी सैलाब की। सैलाब की इतनी ज़्यादा तबाहकारियाँ हो रही हैं कि कोई सोच भी नहीं सकता, और उस पर शायद किसी की तवज्जो भी नहीं है। कुछ फैक्ट्स हमने इकट्ठे किए हैं। पंजाब की अगर बात की जाए तो सिर्फ तोनसा और कोहे सुलेमान में जो बारिशें हुई हैं उससे 18 अफराद जाँ बहक हुए हैं, 100 से ज़ायद ज़ख्मी हुए हैं। सिंध की बात करें तो वहाँ पर 13 लाख लोग इससे मुतासर हुए हैं और 5 लाख जो घर हैं वो बिल्कुल तबाह हो गए हैं। बलूचिस्तान में भी कुछ ऐसी सूरत हाल है, फसलें तबाह हो गई हैं, घर मलिया मेट हो गए हैं, कब्रिस्तान जो है वो भी उसको काफ़ी नुकसान पहुंचा है। तो सदीकुल फारूक साहब, हम सियासी मामलात पर तो बात करते ही रहेंगे, इन लोगों का किसने सोचना है? जी बिल्कुल, आपने ठीक बात की। बात यह है कि ये कुदरती आफात हैं, ये दुनिया में हर जगह तरक्की याफ्ता मुल्कों में भी आती हैं, मुश्किलात वहाँ भी होती हैं, लेकिन चूँकि वो हुकूमतें वसाइल मुनज़्ज़म होती हैं ज़्यादा और इदारे मुस्तैद हैं तो वो जल्दी संभाल लेते हैं। हमारे यहाँ भी NDM में प्रोविंशियल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ मौजूद हैं, लेकिन शायद कुछ देर हो गई। अब यह है बुनियादी ज़िम्मेदारी सूबाई हुकूमतों की है। मरकज़ी हुकूमत मैदान में उतरी हुई है। शहबाज शरीफ साहब ने 2 दौरे बलूचिस्तान के किए, सिंध का किया, और 10 लाख रुपए जो मरने वाले हैं अल्लाह उन्हें बख्शे उनके लिए 2 लाख रुपए ज़ख्मी, इसके अलावा मकानों की तामीर के लिए ऐलान करते चले जा रहे हैं। फंड्स वो NDM को दे रहे हैं। जहाँ तक सूबाई हुकूमतों की मदद की ज़रूरत होगी वो भी अब करीबी राब्ते की ज़रूरत है, ताकि हम सब मिलकर अब जिस तेज़ी से काम हो रहा है इसी तेज़ी से आगे बढ़े। और ये इतनी जल्दी, ये जिस तरह आप बता रहे हैं, लाखों मकान मुनहदम हो चुके हैं, और तो इसके लिए एक मुसलसल काम करने की ज़रूरत है, और शायद अगले बजट तक भी ये काम जो है वो करते रहना पड़ेगा। ठीक हो गया। और फिर ये जो डिजास्टर मैनेजमेंट के हमारे इदारे हैं, मैं जानना चाहूँगा कि इनको और मजबूत करना होगा कि इतनी तबाही हुई है, यहाँ पर हुकूमतें बनाने और हुकूमतें गिराने पे सबका जोर है। इन लोग जो कि इतनी मुश्किलात का शिकार हैं, इतने चाहने वाले उनके मर चुके हैं, माल मवेशी जो है उनका इतना नुकसान हो चुका हुआ है, इस पर तवज्जो क्यों नहीं दी जाती हमारी सियासी जमातों की जानिब से? जी बिल्कुल तवज्जो है। इससे बड़ा सबूत और क्या है कि मेरे चेयरमैन वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने अपने तयशुदा दौरा यूरोप का, जो कि मुख्तलिफ मालिक के साथ फिक्स था, उसको कैंसिल करके सिंध में बैठा हुआ है। मेरा चीफ मिनिस्टर सिंध अपनी काबीना समेत आज भी सखर में बैठे हुए थे, पूरे सिंध के दौरे पे है। हम अपने अपने इलाकों में, कराची में इलाकों में हम बैठे हैं, सैलाब ज़दगां की उनकी जो मसाइल है उसके हवाले से। और दूसरी तरफ अगर देखो, आपका डी खान डूब रहा है, उस्मान बुज़दार साहब का इलाका जो है ना, कोई सलेमान की आपने बात की, उसके नीचे कोई सलेमान की इस तरफ मेरा भाई गाँव है जोप, और उस तरफ बुज़दार साहब का है। तो आप देखिए वहाँ वो डूब चुका है। आपको कहीं नजर आ रहा है उस्मान बुज़दार साहब? आप
आपको कोई इमरान न्याजी साहब नजर आ रहा है DA खान में या जनूबी पंजाब में सराकिस्तान में? तो मैं सवाल करूं कि मैं तो सबसे बड़ा सबूत आपको प्राइम मिनिस्टर का आपको सिद्दीकुल फारूक साहब दिए, मेरे वजीर खारजा ने दौरा मुलतवी करके सिंध के अवाम के साथ बैठा हुआ पूरे काबीना समेत, इससे ज्यादा सबूत और क्या दूं आपको? ठीक है चीमा साहब, इस सैलाब के मामले पर आप लोग कहाँ पर गुम हैं, क्यों सामने नहीं आ रहे? ज़्यादातर सियासी मामलात में जलसे जुलूस करने में ही आगे होते हैं आप लोग। देखें, सैलाब के हवाले से जो सबसे देखें इस वक्त जो सैलाब नहीं है वो सिर्फ एक दरिया है, दरियाए झेलम। दरियाए झेलम में जो सैलाब नहीं है उसकी वजह बुनियादी ये है कि आपके पास डैम मौजूद है, पानी स्टोर कर सकते हैं, लिहाजा उसमें जितना भी आएगा आप स्टोर कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। इसी तरह आपका दरियाए सिंध भी कंट्रोल में रहता है कि वहाँ पे डैम मौजूद है। जब आपके पास स्टोरेज कैपेसिटी नहीं है, फिर आपका डेरा इस्माइल खान में बहुत कोहे सुलेमान जो है ये आप कह लें कि शुमाली वजीरिस्तान से शुरू होकर इसका हल क्या है? मैं वही बात कर रहा हूँ ना, शुमाली वजीरिस्तान से लग के जैकबाबा तक जाता है, कोहे सुलेमान, दोनों तरफ ऐसे तबाही मचाई है। बेसिकली हमने आप कह लें कि ये डेरा इस्माइल हमने इसमें डैम बना लिए। जहाँ डैम बना लेंगे पानी जो है सोना है, सोने को इकट्ठा कर लेंगे ठीक है, अगर इकट्ठा नहीं करते ये तबाही फैला देगा। लिहाजा यहाँ पे तबाही मचा दी है, लाखों लोग बेघर हैं और लोगों का बड़ा नुकसान हुआ है कि जो लोग सैलाब से मुतासिर हैं उनको इस बात से कोई गर्ज नहीं है कि मुल्क में किसकी गवर्नमेंट है, किसकी हुकूमत बनी, किसकी चली गई। उनको खाने से गर्ज है, उनको सेहत की सहूलियात से गर्ज है, उनको माल मवेशियों के तहफ़्फ़ुज़ से गर्ज है। इनके बारे में भी थोड़ा सा सोच लें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।